السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وامتہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد۔ قابل احترام دوستو، میرے بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کچھ باتوں کی بار بار یاد دہانی کرائی ہے۔ بار بار کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو یاد کرانا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے کہ ہم بات بھولتے ہیں نا، اس لیے بار بار یاد کرانے۔ ایک تو اللہ نے بار بار یاد کرایا کہ میں بڑا ہوں، میں ہوں اس ساری کائنات کا پیدا کرنے والا، رب السماوات والارض میں ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ رازق ہے اور کوئی رازق نہیں ہے۔ یہ نظام اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، رزق کا نظام کسی کو نہیں دیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ دنیا میں جو بھی جاندار پیدا ہوا ہے، جس کو ہم نے پیدا کیا ہے، اس کو روزی پہنچانا ہم نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ یعنی اللہ صاف یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ میرے ذمے ہے بھائی۔ یہ اس لیے اللہ نے یہ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ اس میں بہت دھوکہ کھائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر بار بار کیوں کروایا؟ کہ اس لیے کہ اس میں انسان دھوکہ کھائے گا، اوروں کو بھی بڑا سمجھے گا۔ اس لیے اللہ بار بار کہے نہیں یہ نہیں بڑا، نہیں یہ نہیں بڑا، نہیں یہ نہیں بڑا، اللہ بڑا ہے۔ اذان میں 6 دفعہ اس بات کو کہلوایا اس لیے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ اللہ نے اس کو نماز میں، قرآن میں شروع وہاں سے کیا، قل اعوذ برب الناس، ختم وہاں کیا کہ یہاں دھوکہ کھائے گا، کیونکہ اس میں دھوکہ کھا جائے گا آدمی۔ اس میں دھوکہ نہیں کھاتا انسان کہ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس میں دھوکہ نہیں کھائے گا کوئی آدمی۔ یہ کوئی نہیں کہے گا میں زمین آسمان میں نے بنایا، کوئی جو کہے گا اس کو لوگ کہیں گے پاگل ہے۔ یہ آج تک کسی نے دعویٰ کیا بھی نہیں کہ زمین آسمان میں نے بنائے ہیں۔ انا ربکم الاعلی، میں ہوں سب سے اعلیٰ رب، یہ فرعون نے کہا تھا۔ یہ فرعون کا جملہ اللہ نے قرآن میں کوڈ کر دیا کہ یہ کہا اس نے۔ یہ فرعون نے نہیں کہا کہ زمین آسمان میں نے بنائے ہیں، سورج چاند ستارے میں نے، یہ نہیں کہا۔ اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ سورج چاند ستاروں کا پیدا کرنے والا، زمین کا بچھانے والا، آسمانوں کا چلانے، سورج چاند ستاروں کا چلانے والا، آسمان کو کھڑا کرنے والا، پہاڑوں کو گاڑنے والا، یہ صرف اللہ ہے، اس پہ کوئی اختلاف نہیں۔ دھوکہ کہاں کھائے گا کہ میں بھی کچھ ہوں، میں بڑا ہوں، میں کر سکتا ہوں، یہ دھوکہ، اس میں دھوکہ کھائے گا۔ دھوکہ کس کا کہ میں کھلاتا ہوں اس کو، یار اتنے بندے میرے ساتھ وابستہ ہیں۔ ایک فیکٹری والے نے مجھے کہا، اس نے کہا جناب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، 16,000 لوگوں کی روزی کا بندوبست میں کرتا ہوں، آپ کمال کر رہے ہیں۔ 16,000 بندے میرے پاس، اس میں 16,000 پیچھے خاندان ہیں جو میرے پاس کام کرتے ہیں، میں ان کا کام نظام چلاتا۔ اس میں دھوکہ کھائے گا انسان، اس لیے اس کو بار بار کہلوایا، بار بار کہلوایا کہ نہیں تم نہیں، نہیں تم نہیں، تم نہیں، تم نہیں۔ پھر ایک دھوکہ آدمی کو لگتا ہے کہ میں نے جانا نہیں یہاں سے، میں ادھر ہی ہوں، جو آ گیا ہے یہاں وہ ادھر ہی ہے، اس لیے کہیں نہیں جانا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار بات سمجھاتے ہیں، بار بار علامات بھیجتے ہیں۔ یہ بوڑھا کیوں کرتے ہیں اللہ انسان کو؟ کس لیے کمروں میں دردیں شروع ہوتی ہیں؟ کس لیے گھٹنے فیل ہوتے ہیں؟ کس لیے آنکھیں کمزور ہوتی ہیں؟ کس لیے بال سفید ہوتے ہیں؟ کس لیے؟ کہ تمہیں یاد رہے کہ تم اب جانے والے ہو۔
لیکن اس کو بھی اگر کوئی یاد نہ کرائے تو یہ یاد نہیں آتا۔ 72 سال کا کل آدمی میرے سے ملا، وہ 72 سال کا آدمی پلاننگ کر رہا تھا کہ میں نے جوان کیسے ہونا ہے۔ کل مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی ایسی کوئی چیز دسو، نوین ٹیکنالوجی آئی ہوئی ہے کہ اس سے کس طرح میری گئی ہوئی جوانی واپس آ سکتی۔ 80 سال کے آدمی کو بھی یہ یاد نہیں آئے گا کہ تو نے مرنا ہے۔ وہ ابھی تو بڑا ٹائم۔ میں ایک دفعہ ایک آدمی کے پاس بیٹھا تھا، اس کی عمر 72 سال تھی، تو 72 سال والے آدمی کو ایک 80 سال والا آدمی مل کے، وہ بڑا آدمی تھا، دنیا کا بڑا آدمی تھا، اس سے مل کے کیا کہہ رہا تھا کہ تہاڈی ہلے عمر کنی ہے؟ لوگ تو 92 سال دے بیٹھے ہیں، تن تو کوئی ایسی گل ہی نہیں۔ یعنی وہ یہ اس طرف آتا ہی نہیں آدمی کہ میں نے مرنا ہے۔ اس لیے اس کو بھی یاد کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے جانا ہے بھائی جان، آپ جانے والے ہیں۔ وہ اکثر لوگ کہتے ہیں بالکل ینگ لگ رہے ہیں، لوکنگ ویری ینگ۔ میں نے ڈاکٹر نعمان کو کہا، میں نے کہا ڈاکٹر یو لوکنگ ویری ینگ۔ اس نے کہا ینگ لگ ہی رہے ہیں تو نہیں، کیونکہ اللہ والا آدمی اس کو تو پتا کہ جھوٹ ہے۔ لگنا اور بات ہے، ہونا اور بات ہے۔ ساری زندگی اس بات کے دھوکے میں رہتا ہے کہ میں ینگ لگ رہا ہوں۔ کس طرح ینگ لگوں، کس طرح کوئی تسلیم کر لے کہ میں جوان عورت ہوں، کسی میری عمر کا پتہ نہ چلے، کسی کو نہ پتہ چلے، پھر کیا؟ عورتیں عمریں کیوں چھپاتی ہیں؟ اب تو عورتیں مرد بھی چھپاتے ہیں، عورتیں بیچاری تو ایسے بدنام ہیں، مرد بھی چھپاتے ہیں۔ صرف عورتوں کے بیوٹی پارلر نہیں بنے، مجھے کسی نے بتایا کہ مردوں کے بھی بیوٹی پارلر ہیں اب۔ میں نے کہا ہیں؟ انہوں نے کہا جی کمال کر رہے ہیں، آپ کہاں رہتے ہیں؟ مردوں کے بھی بیوٹی پارلر ہیں، مرد بھی تیار ہوتے ہیں بیوٹی پارلروں سے۔ بتاؤ، یہ سارے وہ دھوکے ہیں، اگر ان کو یاد نہ کرائے آدمی تو پھر یاد نہیں آتا۔ سب کو ہر وقت اس بات کو یاد کرانے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں، یہاں رہنے نہیں آئے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اور صرف آخرت کی تیاری ہے۔ یہاں کچھ نہیں کسی کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی کو کوئی روزی دے سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی پال سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی بنا سکتا ہے، نہ کوئی عزت دے سکتا ہے، نہ کوئی ذلیل کر سکتا ہے، اور کچھ بھی نہیں کسی کے ہاتھ میں۔ حالات کا بننا بگڑنا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ ہے سب کچھ کرنے والے۔ اور میرے سے پہلے کتنے استاد آئے، سب چلے گئے، اب میں نیا استاد بناؤں؟ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں۔ میرے سینے میں جب درد شروع ہوگی تو بس ساری استادیاں وہیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، ایک دم ختم۔ اس سے پہلے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ، کیا ہو گیا؟ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے۔ ہم یہاں صرف اور صرف اللہ کی ماننے کے لیے آئے تھے۔ ہمارے دیکھو نا، ہمارے بس میں کچھ نہیں نا، مسئلہ تو یہ ہے۔ اگر میرے کچھ بس میں ہوتا تو میں کہتا نا، کیا میرے بس میں ہے میں جوان ہی رہوں؟ میرے بس میں ہے؟ کیا میرے بس میں ہے مجھے موت نہ آئے؟ یہ میرے بس میں ہے؟ کیا میرے بس میں ہے کہ میں بیمار نہ ہوں؟ کیا میرے اپنی مرضی سے میں روزی کما سکتا ہوں؟ میں اپنی مرضی سے مال کما سکتا ہوں؟ میرے بس میں کیا ہے؟ چلو آپ بتائیں۔ وہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کیا ہے، اب پتہ نہیں حضرت علی رضی اللہ کا ہے کہ نہیں ہے، یہ ایسے ہی بس کتنے روزانہ قول آتے ہیں حضرت علی نے فرمایا، حالانکہ کوئی نہیں فرمایا، انہوں نے ایویں فرمایا، ایویں۔ اصل میں بات کو وزن دینے کے لیے نا انسان کرتا ہے کہ جی حضرت علی کا قول، تاکہ لوگ کہیں کہ ہاں ہاں سنو دیکھو جی حضرت علی نے فرمایا، آپ ہی فرما کے حضرت علی کا نام دیتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا کہ کسی سے پوچھا کہ حضرت انسان میں کتنی طاقت ہے؟ آپ نے کہا پاؤں اٹھاؤ، اس نے پاؤں اٹھایا، کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا دوسرا تو نہیں اٹھتا، فرمایا اتنی طاقت ہے انسان۔ یہ حضرت علی نے فرمایا چاہے نہیں فرمایا، لیکن بات تو حقیقت ہے، ہم ہیں، اتنی طاقت ہے ہماری۔ کتنے کتنے استاد میں نے دیکھے ہیں جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ یہاں ہوتا تھا گاما پہلوان،
رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اس کی مغفرت کرے، وہ رستم ہند تھا، رستم ہند، کتنا بڑی طاقت اس میں کتنی تھی کہ ایک دفعہ طواف کے لیے گیا، حج کرنے میں گیا عمرے پہ گیا، تو وہاں پہ نا وہ بوسہ لینے لگا، اس کا حجر اسود کا بوسہ لینے لگا، تو پیچھے وہ کالے کالے لوگ آتے ہیں نا، وہ مارتے دھکے، وہاں انہیں مارا دھکا تو پہلوان جی اگے. اب وہ وہاں سے اگلا چکر مڑ کے آیا نا، تو اس نے یوں کھڑا ہو گیا وہاں حجر اسود کے سامنے نا، یوں کھڑا ہو گیا، یوں کھڑا ہو کے اس نے کہا اوے چیدیا، اوے لے اوے بوسا تو بھی، اوے منیا تو بھی لے، او پھیکو تو بھی لے، میں دیکھنا کڑا آندا. وہ کھڑا ہو گیا، اس کو کوئی ہلا نہیں سکا، سارے زور لگا لیا، ویسے کھڑا ہو گیا، اس کے آگے کوئی نہیں آ سکا. اتنی طاقت تھی اس میں، اللہ نے اس کو طاقت دی تھی. جب تک وہ خود نہیں ہٹا، کوئی ہٹا نہیں سکا اسے، گھاما پہلوان. لیکن جب کہانی ختم ہوئی، تو آخری عمر کا حصہ تھا، بیمار فالج ہو گیا، ہاتھ اٹھتے نہیں تھے، تو منہ پہ مکھیاں. اب مکھی اپنے نہیں اٹھا سک رہا، مکھی نہیں اڑا رہا، تو کسی نے کہا پہلوان جی مکھی تو منہ تو اڑا لو. انہوں نے کہا ہاتھ ہی نہیں ہلتا، کہ میں اڑا لیں گے. یہ گاما پہلوان اور یہ بے بسی. ہم بے بس ہیں میرے دوستو. اللہ بھی چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بے بس بنا لو، میرے حوالے کر دو، پھر میں تمہیں عزتوں سے نواز دوں گا. اس بات کو تسلیم کر لو کہ سب کچھ کا مالک اللہ ہے، تو تمہارا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پھر تمہارے سارے مسئلے اللہ حل کرے گا. اللہ تمہیں بنائے گا، اللہ تمہیں چمکائے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہارے مسئلے حل کرے گا. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میں اتنا پڑھا لکھا آدمی تو ہوں نہیں، نہ میں عالم ہوں، نہ مجھے کچھ پتہ ہے. میں ایک ہلکا پھلکا، اللہ نے مجھے توفیق دی اپنی بات کرنے کی، اس کی مہربانی سے، ورنہ میں تو جاہل آدمی، میں جاننے والا نہیں ہوں. لیکن یہ اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے میری زبان کو اپنی عظمت بولنے کے لیے قبول فرمایا. یہ اس کی مہربانی ہے. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں میرے دوستوں، میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ کو بتاتا ہوں. کوئی کچھ نہیں کرتا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. لوگوں کو بلیم کرنا چھوڑ دو، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دو، لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ. اللہ گری کی رحمت کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیا آدمی تھا یار، کیا آدمی تھا. میں نے تو ایسا آدمی میں نے اور نہیں کوئی دیکھا، وہ ایک ہی آدمی تھا. کیا بات تھی. سچ مچ کا انسان تھا، سچ مچ کا انسان، سچ مچ. مجھے ان کی بس باتیں یاد آتی رہتی ہیں کہ وہ تھے جنہوں نے سمجھایا کہ دنیا میں کیا کرنا ہے. مجھے ایک دفعہ اس نے کہا، پرائم منسٹر پاکستان تھے نواز شریف صاحب، انہوں نے مجھے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ حاجی عبدالوہاب صاحب کو کبھی ہمارے گھر لاؤ. حاجی عبدالوہاب صاحب ہمارے گھر میں، اگر ساتھ ہمارا گھر ہے، جاتی عمرہ بھی ہمارا گھر ہے، وہ ڈائمنڈ ساتھ ہے، تو ان کو ہمارے گھر اگر لے کے آؤ تو ہمارے گھر میں بھی برکت آ جائے گی. ہمارا ایک وقت تک کھانا کھا لیں. میں کہا ہاں کوئی بات نہیں. حاجی صاحب تو چلے جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، وہ دعوت کے لیے جاتے ہیں. تو میں جگہ ایسا جگہ کہ ایسا وہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے گھر میں آپ ایک وقت تک کھانا کھا لیں. تو میں نے انہیں کہہ دیا کہ کھا لیں گے حاجی صاحب کھانا آگے. تو انہوں نے میری طرف دیکھے مجھے فرمانے لگے کہ میری منی میں نہیں جاؤں گا، میں نہیں جاؤں گا. میں کہا جی کیوں؟ آپ تو دعوت کے لیے لوگوں کے پاس جاتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں میری منی سن، بہت غور سے سن میری بات. برا ہے وہ فقیر جو بادشاہ کے در پہ جائے، برا ہے وہ فقیر جو بادشاہ کے در پہ جائے. یاد رکھنا، اس نے اگر مجھ سے ملنا ہے تو اسے کہو میرے پاس آئے، میں نے اس کے پاس نہیں جانا. میں فقیر کے گھر چلا جاؤں گا، اس کے گھر نہیں جاؤں گا. یہ ایک آدمی دیکھا، ایک ہی آدمی تھا جس کے کانسیپٹ کلیئر تھے بالکل، جس کو پتا تھا کہ دنیا میں کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ کا کرنے والا اللہ ہے، سب کچھ کا کرنے والا اللہ.
آج چونکہ فضا ایسی بنی ہے نا، فضا ایسی، دیکھو فضا جب فضا بن جاتی ہے نا، جب فضا بن جاتی ہے، کبھی زمانہ تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے امام ہیں، کتنے بڑے امام ہیں کہ جن کی کتاب بخاری قرآن کے بعد سب سے مستند کتاب سمجھی جاتی ہے، کہ یہ سب سے مستند دین کی کتاب ہے بخاری شریف۔ ان کا جو زمانہ تھا یہ میں نے ان کی سوانح حیات جب میں نے پڑھی تو میں حیران رہ گیا کہ ان کے اس زمانے، کب کا زمانہ ہے کہ وہ 194 کو 194 ہجری کو پیدا ہوئے تھے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 160-70 سال بعد پیدا ہوئے تھے۔ اور اس زمانے میں ان کے علم کا کیا حال تھا؟ ان کے علم کا کیا حال تھا؟ ان کے علم کا حال یہ تھا کہ وہ جب 16 سال کے تھے تو 16 سال میں وہ مدرسے جایا کرتے تھے پڑھنے کے لیے۔ جب مدرسے جاتے تھے تو یہ سارے طالب علم کچھ نہ کچھ لکھتے تھے، جو پڑھاتے تھے استاد پڑھاتے تھے وہ اس کو لکھتے تھے، پڑھتے تھے، یہ کچھ بھی نہیں کرتے تھے، ایسے بیٹھ بوٹھ کے آ جاتے تھے۔ تو 2-3-4 مہینے کے بعد سب لڑکوں نے بھی شکایت کی، انہوں نے کہا جی یہ اس کو کیوں اپنا وقت ضائع کرتا ہے، ایسے خواہ آ کے نہ کچھ لکھتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، صبح بیٹھ کے چلا جاتا ہے۔ تو اساتذہ کرام نے ان سے کہا تم بیٹا کیوں نہیں تم پڑھتے، کیوں اس طرح کیسے کرتے ہو، باقی سب لڑکے کام کرتے تم کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا نہیں میں ٹھیک ہوں، میں اسی طرح ہی ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں اگر تم بنا آیا کرو پھر مدرسے، اگر تم نے نہیں کرنا تو مت آؤ۔ تو انہوں نے سب لڑکوں سے پوچھا آپ نے کتنی حدیثیں لکھی ہیں اتنی دیر میں، یہ 4-5-6 مہینے میں جب سے میں آ رہا ہوں تو کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم نے 15,000 حدیثیں لکھ لی ہیں۔ تو انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ۔ تو انہوں نے وہ 15,000 کی 15,000 زبانی سنا دی ساری سندوں کے ساتھ، کہ اس نے اس سے کہا، اس نے اس سے کہا، اس نے اس نے کہا، اس نے اس سے کہا، اور اس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ساری سندوں کے ساتھ 15 کی 15,000 زبانی سنا دی۔ ایسا اللہ نے ان کو حافظہ عطا فرمایا تھا، اللہ نے کام لینا تھا ان سے۔ وہ اس زمانے میں یعنی ان کے درس کا کیا حال تھا؟ ان کے درس کا یہ حال تھا کہ وہ جس شہر میں جاتے تھے قرآن کا درس دینے کے لیے تو ان کے درس میں 40 ہزار آدمی بیٹھتا تھا، 40,000 آدمی بیٹھتا تھا، 40,000 آدمی اس زمانے میں، 40,000 درس میں۔ آج دنیا ہی دنیا ہے، اس وقت لوگ ہی تھوڑے تھے، اتنے بڑے آدمی تھے۔ لیکن دنیا ایسی چیز ہے کہ دنیا میں لوگوں نے حسد کر کے انہیں، جو دوسرے تھے وہ ان کو حسد ہو گیا، حسد کر کے ان پہ الزام لگا کے مارا ان کو۔ یہ دنیا ایسی چیز ہے۔ وہ فضا بنی ہوئی تھی درس کی، قرآن کی درس۔ آج کل فضا بنی ہوئی سیاست کی، ہر آدمی سیاسی بات کرتا ہے، چاہے وہ مولوی ہے، چاہے وہ میرے طرح کا آدمی ہے، چاہے وہ کاروباری ہے، چاہے وہ دنیا دار ہے، وہ چاہے ریڑھی والا، چاہے سیاست، ہر وقت سیاست۔ کوئی حکومت کو بلیم، کوئی اس کو بلیم، کوئی پیشروں کو بلیم، کوئی اگلوں کو بلیم، ہر وقت ایک ہی بات۔ یہ فضا چلی گئی۔ اچھے لوگ بھی اس میں ملوث، اچھے سمجھدار لوگ بھی اس میں ملوث، حالانکہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس بات کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ خدا پاک کی قسم حکومتوں کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، حکومتیں کچھ نہیں کر سکتی۔ اگر حکومتیں کچھ کر سکیں تو خود سوچو، دنیا کا کون سا ایسا پرائم منسٹر جو چاہتا ہے کہ میرے دور میں حکومت میں مہنگائی ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں؟ کوئی چاہتا ہے؟ پھر بھی ہو جاتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پرائم منسٹر کے ہاتھ میں کچھ نہیں، حکومت کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ یہ چیزوں کو مہنگا سستے کرنے والی ذات کوئی اور ہے، اس کا نظام چلانے والا کوئی اور ہے۔ ہاں آج میرے دل میں ایک بات آ رہی تھی، میں آپ کو عرض کروں۔ دیکھو، میں جتنی عمر کا میں آدمی ہوں، جتنی میری ایج ہے، میری عمر اس وقت ہوگی 57 سال۔ 57 سال میں پاکستان کے اتنے برے حالات میں نے کبھی نہیں دیکھے جو یہ ہیں۔ اتنے پریشان کن حالات مجھے نہیں یاد پڑتا کوئی اور ہوں گے، میں نے نہیں دیکھے۔
لیکن میں آپ سب کو کہتا ہوں خدا کے لیے جو میری بات سننے کو کہتا ہوں, اس کا بلیم حکومت کو مت دو. یہ حکومت کے مسئلے کی بات نہیں ہے, یہ حالات حکومت نے خراب نہیں کیے, یہ میں ہوں اس کا ذمہ دار, آپ ہیں اس کے ذمہ دار. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حکمرانوں کو برا نہ کہا کرو, حکمرانوں کو برا نہ کہو, یہ تم ہو. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی تری, قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, خشکی تری میں جتنا فساد ہے یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اپنے تم نے کیا ہے. یہ میں ہوں, ہم ہیں اس بات کے ذمہ دار. اس لیے کسی حکمران کو برا, اللہ کے نبی نے فرمایا حکمرانوں کو برا نہ کہو, یہ تم ہو. اپنے اعمال تو دیکھو, تم کیا کر رہے ہو, میں کیا کر رہا ہوں. اس وقت کا غریب کیا کر رہا ہے, اس وقت کا امیر کیا کر رہا ہے. میرے گھر میں وہ ابھی کام کرنے والے تھے, یہ لکڑی کا کام کرا, گھر کا ٹوٹ پھوٹ ہو گئی, لکڑی کا کام کرا رہے تھے. لکڑی کا کام کرنے والا کیا ہوگا, وہ ظاہر موٹر سائیکل پہ آتا تھا اور لکڑی کا کام کرتا تھا. تو 10-15 دن ہو گئے کام کرتے کرتے, تو کچھ سامان خریدنے کے لیے میرا بیٹا گیا وہاں دکان پہ. تو اس نے بتایا, اس نے کہا جی جو سامان یہاں سے خرید کے جاتا ہے بندہ آپ کا, وہ پھر شام کو واپس کر جاتا ہے, اس میں سے آدھا واپس کر جاتا ہے. یہ کیا ہوا, پوچھا گیا یعنی وہاں سے سامان خریدتا ہمیں اس نے کہنا جی 100 چیزیں آنی ہیں, 100 میں سے 50 لگے, 50 واپس. ہمیں کیا پتا کیا ہو رہا ہے, 50 ہوا. اس نے کہا جی وہ آدھی تو واپس کر دیتا ہے, شام کو آ کے پیسے لے جاتا ہے. اب جس امت کا غریب آدمی یہ کرے گا, وہاں نیک حکمران آئیں گے. کیا کر رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول کا فیصلہ ہے کہ جیسی عوام ہوگی ویسے حکمران آئیں گے, نیک حکمران نہیں آئیں گے. جیسے ہمیں ویسے آئیں گے. اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ رہے, میں اپنے اعمال کیوں نہیں دیکھ رہا, میں کیا کر رہا ہوں. جس مسلمان کی 5 وقت کی نماز بھی پوری نہیں ہوتی, وہ جہاں رہتا ہے وہاں خیریں آئیں گی. کیا ہو گیا یار, کیا ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا میرے دوستو. ہم اللہ کے اس لیول کے نافرمان ہوں اور اوپر آ کے وہ ولی بیٹھ جائے جو ہمارے سارے نظام صحیح کر دے. یہ کیسے پاسبل ہے, یہ نہیں ہو سکتا. ہمیں ٹھیک ہونا ہے. مسلمان کی تو شان بتائی گئی ہے کہ مسلمان کون ہے. مسلمان وہ ہے جو سارے گناہ کر سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا. یہ نہیں ہو سکتا حضور کا امتی جھوٹ بولے, تو جو جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہ سمجھے. کمال. وہ انتظار کر رہا ہے کہ اوپر آ کے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ بیٹھ جائیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے. بدماشوں پہ نیک لوگ نہیں آیا کرتے میرے دوستو, چوروں ڈاکوؤں پہ نیک لوگ نہیں بیٹھا کرتے. ہمارے حالات اللہ ٹھیک کریں گے اور کوئی نہیں کر سکتا. اللہ کے سوا کسی سے امید لگانا بذات خود ایک شرک ہے کہ یہ میرے حالات ٹھیک کر دے گا, یہ اس کو یہ آ جائیں گے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے. آج تک آپ دیکھ لو, ابھی تو ہم سمجھنا چاہیے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ حکمران, یہ چور ہیں, یہ چلے جائیں گے, دوسرا نیک آئے گا پھر ٹھیک ہو جائیں گے. کبھی آج تک 47 سے شروع ہو کے آج تک دے لو کیا ہوا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ کوئی نیا آ کے بیٹھا ہو تو کیا اللہ جی اے آ گیا, اے نے ساڑھے حالات سب ٹھیک کر. جو آیا ہے پہلے سے ورس آیا ہے, نہیں آیا, بتاؤ. کیونکہ اللہ کی ترتیب نہیں. ہم نے اس پہ امید لگائی, ہم نے اس پہ امید لگائی. کبھی ہم نواز شریف پہ امید لگاتے ہیں, کبھی عمران خان پہ امید لگاتے ہیں, کبھی زرداری پہ امید لگاتے ہیں, کبھی پہ, کبھی بے نظیر پہ, کبھی بھٹو پہ, کسی. ارے ان کے ہاتھ میں کیا ہے. ہماری امیدیں جب تک اللہ پہ نہیں جائیں گی کہ ہمارے حالات اللہ کریں گے. دیکھو بڑی کامن سینس کی بات ہے, اگر میرے دل میں یہ بات ہوگی نا حالات بنانے والی ذات اللہ کی ہے تو پھر اللہ کی مانوں گا. جب تک دل میں یہ بات ہی نہیں ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے تو اللہ کی کیوں مانوں گا. اور جب تک اللہ کی نہیں مانوں گا, اللہ کہتے کرو جو کرنا, چلو کر کے دیکھ لو, تم لوگ جاؤ جو مرضی کر کے دیکھ لو, بنا کے کس لگاؤ امیدیں لوگوں سے اور بنا کے دکھاؤ مجھے اپنے حالات. خدائے پاک کی قسم میں اعلان کرتا ہوں ہمارے ملک میں 50% لوگ صرف نماز پڑھنے لگ جائیں, بس
صرف نماز 50% لوگ 50%، 100 میں سے 50 نماز پڑھنے لگ جائیں، خدا کی قسم اللہ ہمارے حالات بدل دے گا، صرف 50%۔ اور 50 سے زیادہ ہو جائیں، 60-70 ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں غیر مسلموں کی ترقی روک دے گا۔ یہ بات کرے تو ابھی یہ بات میری ریکارڈنگ میں سن کے کہنا کہ مولوی کی کہندا پیا، مولوی تسی نمازاں تے لگے ہو، تسی نمازاں تے لگے ہو، دنیا کتے کتے پہنچ گئی، دنیا چاند تے پہنچ گئی، تسی نمازاں دی گلاں کر رہے ہو۔ یہ جملہ کہ تم لوکی چند تے پہنچ گئے، تسی نمازاں دی گلاں کر رہے ہو، یہ جملہ بذات خود کفریہ جملہ ہے، بذات خود کفریہ جملہ۔ نماز سے تمہارے حالات بنیں گے، سچ بول کے ہمارے حالات بنیں گے، نافرمانی چھوڑ کے ہمارے حالات بنیں گے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ قرآن ہے کہ یہ قرآن، نعوذ باللہ قرآن میں جو بات لکھی غلط ہے؟ وَأْمُرْ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو۔ قرآن کہہ رہا ہے اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو اور خود بھی نماز پڑھو۔ غور سے سن لو یہ بات، آج فارمولہ سمجھ لو، اپنے گھر والوں کو بھی نماز پہ کھڑا کرو اور خود بھی نماز پڑھو۔ ہم تم سے روزی کموانا چاہتے ہی نہیں، لا نسألک رزقا، ہم تو تم سے روزی کموانا چاہتے ہی نہیں، نحن نرزقک، روزی تو ہم تمہیں دیں گے، اور تمہیں جو کہہ رہے وہ کرو۔ اللہ کہہ رہے تم نماز پڑھو، گھر والوں کو نماز پہ یہ نماز پڑھو کیا مطلب؟ خود بھی میری بات مانو، گھر والوں کو بھی میری احکامات پہ کھڑا کرو اور چھوڑو روزی کو۔ میں تو تمہیں بغیر کمائے روزی دے دوں گا، تم کیا کرو؟ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، تم میری نافرمانی چھوڑ دو، تم میری نافرمانی چھوڑ دو۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں اور میرے ملک کے میرے مسلمان بھائیوں، خدا کی قسم ہم نافرمانی چھوڑ دیں، زمین سے بھی روزی نکلے گی، آسمان سے روزی برسے گی، جس کے پیچھے ہم ذلیل ہو گئے۔ سارا ملک معیشت کر رہا نہیں کر رہا، معیشت تباہ ہو گئی، معیشت۔ وہ کل کوئی مجھے بتا رہا تھا کہ جی آرمی چیف سے جا کے ملے ہیں معیشت اور تاجر۔ آرمی چیف سر کیا کریں گے؟ اور تم نافرمانی چھوڑو خدا کے بندو، تم تجارت میں نافرمانی چھوڑ دو، تم تجارت میں نافرمانی چھوڑ دو، اللہ کا حکم توڑنا چھوڑ دو۔ خدا پاک کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی برکت والی روزی عطا فرمائے گا کہ اگلی نسلیں بھی کھائیں گی، ختم نہیں ہوگا، اگلی نسلیں بھی کھائیں گی، ساتھ پشتوں کے اللہ حفاظ کرے گا۔ قرآن پڑھ کے تو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دیوار بنا رہے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام پوچھے کس کی دیوار ہے؟ کہا یہ اس دیوار کے نیچے اس کا خزانہ ہے جو نیک آدمی تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے 2 نبیوں سے دیوار بنا رہا ہے کہ نیک آدمی تھا، اس کی اولاد کی رزق کی حفاظت کرنی ہے۔ ہماری مت ماری گئی، ہم بات سمجھ نہیں رہے۔ وہ اللہ کرے گا ہماری حفاظت، ہماری اولادوں کی حفاظت اللہ پاک کرے گا، ہمارے اولادوں کی رزقوں کی حفاظت اللہ پاک کرے گا۔ کب؟ کانا ابوہما صالحا، اس کا باپ نیک آدمی تھا۔ نیک آدمی کیا تھا؟ اللہ کی نافرمانی میں ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ صحابہ میں ہم میں کیا فرق ہے؟ صحابہ کو یہ قل واللہ نہیں پڑھتے تھے، یہی سورہ فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، ان کی 2 رکعت نماز سارے کام کرا لیتی تھی، ہماری 100 رکعت نماز کام نہیں کراتی، کیوں؟ میرے دوستوں سوچنے کی بات ہے، میرے بھائی سوچنے کی بات، ہماری نماز کیوں نہیں کام کرا رہی؟ اس کی مثال یوں سمجھ لو جیسے یہ اے سی چل رہے ہیں نا، 4 5 6 اے سی چل رہے ہیں، اگر سارے دروازے کھول دو، ساری کھڑکیاں کھول دو، سارے شیشے ختم کر دو، تو کوئی یار کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، یہ کیا چکر ہے؟ اے سی بھی 6 چل رہے ہیں، کمرہ کیوں ٹھنڈا نہیں ہو رہا؟ تو کوئی سمجھانے والا کہے گا کہ تیری عقل ٹھیک ہے، پہلے کھڑکیاں تو بند کر۔
یہی فارمولہ دین کا ہے. ڈاکٹر حکیم دوائی دیتا ہے کہ یہ دوائی کھاؤ، لیکن یہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے تم نے. یہی اللہ نے کہا ہے، یہی تم اعمال کرو، یہی نماز پڑھو، یہی قل ہو اللہ پڑھو، یہ سورہ فاتحہ پڑھو، لیکن میری نافرمانی کے یہ کام چھوڑ دو. پھر دیکھنا 2 رکعت نماز اثر کیسے کرتی ہے. پھر دیکھنا نماز کی طاقت. نافرمانی چھوڑ کے پھر دیکھنا اعمال کی طاقت. پھر دیکھنا کیا ہوتا ہے جب اللہ سے 2 رکعت پڑھ کے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، جب ہاتھ اٹھانے سے پہلے خدا کی قسم اللہ آسمان سے فیصلے کر دے گا. ہم نافرمانی تو چھوڑیں. آج میرے دوستو، آج ہم اس بات کی نیت کریں کہ ہم نے نافرمانی زندگی سے نکالنی ہے. نمبر 1 نیت یہ کہ نافرمانی نکالنی. نمبر 2 ہر کسی سے اپنی امید ختم کر کے صرف اللہ پہ امید لگا لیں. میرے کام سوائے اللہ کے کوئی بنا نہیں سکتا، نہ کوئی بڑا، نہ کوئی اس سے بڑا، نہ کوئی اس سے بڑا. میرے کام صرف اللہ بنائے گا جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، ساری کائنات کا پالنے والا ہے. وہ میرے مسئلے حل کرے گا. کب کرے گا؟ وہ اللہ نے قانون بتایا ہے کہ نافرمانی کے کام چھوڑ دو، جو کہا گیا ہے وہ کر لو، دیکھنا مسئلے کیسے حل ہوں گے. میں بھی بار بار نیت کرنے کی ضرورت ہے میرے دوستوں. یہ بار بار سننے کی بھی ضرورت ہے، بار بار سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. بھولنے والے کمزور ہیں، بھول جاتے ہیں. توبہ کیوں رکھی اللہ نے بار بار؟ توبہ کیوں رکھی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو پتہ ہے یہ بھول جاتا ہے، پھر توبہ کر لے، پھر بھول جاتا ہے، پھر توبہ کر لے. آج میں بھی پھر دوبارہ توبہ کروں، آپ بھی دوبارہ توبہ کریں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دیں. ہم آج کے بعد جو تیرے غیر سے، جو تیرے علاوہ لوگوں سے امیدیں لگائی تھیں، ہمارے اس جرم کو معاف کر دیں. اور ہم نے آج کے بعد یہ فیصلہ کر لیا ہے، دوبارہ اس کی نیت کر لی ہے کہ اللہ کسی ایسے کام میں ہاتھ نہیں ڈالنا جو تیری نافرمانی کا ہے. اے اللہ ہمیں تو خود ہی بچا لے، خود بچا لے اللہ پاک اپنے فضل سے. میں نے نیت کر لی ہے. وہ میں حج پہ ایک سال میں حج پہ گیا تھا، تو وہاں ایک ایس پی صاحب تھے، پولیس کے ایس پی صاحب، وہ بھی حج کر رہے تھے. تو میں نے وہاں حج پہ بیان کیا، مذاکرہ کیا کہ اب حج کے بعد اب گناہ نہیں کرنا. تو وہ ایس پی صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی بٹ صاحب میں تمہیں صاحب گل دساں، میں تے تہاڈیاں گلاں سن کے اے فیصلہ کر لیا. میں اللہ نے کہتا ہے، وہ ادھر لگا ہوا تھا ایس پی، کوئی پتہ نہیں کس میں. انہوں نے کہا جی میں اللہ نے کہتا، اللہ نے میرا جا کے کہتا کہ یا اللہ میں تو توبہ کر لی ہوں، میں ہوں تیری نافرمانی نہیں کرنی. جے ہوں کوئی نافرمانی ہوئی تو ہی جانے، میں نہیں پتا. میں نے توبہ کر لی. ہم تو توبہ کر لیں، پھر اللہ سے کہیں یا اللہ اپنے ہمیں بچا بھی لے، ہمیں بچا بھی لے. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. اس دعا کو 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام ضرور پڑھا کریں. اس کی دعا، یہ دعا تحفہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ یہ جو دعا پڑھے گا اللہ اس کی حفاظت فرمائے گا نافرمانی کے کاموں سے. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.